بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو پچھلا ناول کیسا لگا آپ کو؟ آج ہمارے جیسے کہ کل ایک ناول اینڈ ہو گیا تھا، تو آج ہم اپنا نیو ناول سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہے میں، محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ۔ اس کی تھیم کے بارے میں بتاتی جاؤں، یہ روڈ ہیرو بیس ہے اور ریونج بیس بھی ہے، کڈنیپنگ بیس بھی ہے اور یونیورسٹی بیس بھی ہے، کیونکہ ہیرو ہیروئن جو ہمارے مین لیڈ ہے، یعنی کہ جو ہے ہیرو صاحب ہے اشد، اور مین لیڈ پہ جو ہیروئن ہے وہ ہے آبگینہ۔ یہ دونوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ یونیورسٹی بیسڈ ہے اور یہ ایک رومانٹک ناول بھی ہے۔ تو آئیے چلیے آج ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ہمارا کیسا ناول رہتا ہے اور یہ ہمارا سفر کیسے گزرتا ہے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول میں، محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ، فرسٹ ایپیسوڈ۔ اس میں ہمارے جو ہیرو ہیروئن ہیں نا، وہ بڑے ذرا لڑکے ٹائپ کے ہیں، بڑی ان کی آپس میں لگنی نہیں ہے۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، یقیناً آپ یہ ناول بھی انجوائے کریں گے۔ لیٹ سٹارٹ فرسٹ ایپیسوڈ۔ تمہارا دل لگ گیا یونیورسٹی میں؟ باسم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی پوچھا، جو اسے آج کل پک کرنے آتا تھا۔ ہاں لگ تو گیا ہے، آبگینہ نے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھا۔ ٹریفک کا ہجوم رواں دواں تھا، کراچی کی گہما گہمی ویسے بھی مشہور تھی۔ گڈ، مجھے تمہاری ہی فکر تھی۔ وہ بڑی مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، بلو جینس پر اسکائی بلو شرٹ میں سوبر سا باسم نمایاں ہی لگ رہا تھا۔ باسم بھائی، بابا کے ایک دوست ہوتے تھے جمال انکل، وہ بھی تو یہیں کراچی میں ہی رہتے ہیں۔ ہاں رہتے تو ہیں، اس نے مسکرا کر آبگینہ کی چپت لگائی، جو کاسنی اور مہندی کلر کے کنٹراسٹ سوٹ میں سرخ و سفید سی لگ رہی تھی، جس کی فضوق خیز آنکھوں میں کی پلکیں بڑی اور خمدار تھیں، نرم و نازک سی، جہاں جاتی سب کی توجہ کا مرکز ہوتی۔ اسی لیے تو دونوں بھائیوں نے اس کا نام آبگینہ رکھا تھا، بالکل کانچ کی گڑیا ہی لگتی تھی۔ جمال انکل کی فیملی وہاں اسلام آباد میں ایک بار ہی آئی ہے، جبکہ جمال انکل کئی بار آ چکے ہیں۔ تمہیں یاد ہے؟ باسم نے حیرانگی سے پوچھا۔ بچپن کی باتیں تھوڑی یاد ہیں۔ اس نے باسم کا موبائل چیک کیا جس پر کالز آ رہی تھی۔ باسم بھائی، آپ کے سیل پر تو کبھی کسی بھی لڑکی کی کال نہیں آتی۔ اس نے بھائی کو چھیڑا۔ آج کل آ رہی ہیں، سوچ رہا ہوں سم چینج کر لوں۔ اس نے راؤنڈ اباؤٹ سے ٹرن لیا۔ بھائی آپ نا بہت ہی بدذوق ہیں۔ لڑکی، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہنسا۔ اسی دوران ان کا خوبصورت وائٹ بنگلہ آ چکا تھا۔ 3 ماہ پہلے ہی وہ سب اسلام آباد سے کراچی سیٹل ہوئے تھے، کیونکہ وہاں جب سے زلزلہ کا سانحہ ہوا تھا کافی لاس ہوا تھا، اس لیے سب کی متفقہ رائے سے یہاں سیٹل ہو گئے۔ امی آبگینہ نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا۔ کہیں میری امی نے آج اچھا چلیں، کیا بھونچال آ گیا؟ وہ ڈر گئی۔ امی بھوک لگ رہی ہے، وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کے بولی۔ پہلے اپنا حلیہ درست کرو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ بابا کی شوزب بھائی باسم کی لاڈلی تھی، اگر سر نہ چڑھایا تھا تو امی نے، کیونکہ ان کا کہنا تھا لڑکی پڑھائی ہوتی ہے، اب اپنا اتنا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ وہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، شولڈر کٹ بالوں سے اب بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ پورا وقت یونیورسٹی میں کچھ نہیں کھایا تھا، اس وقت بھوک بھی بہت تھی۔ آبگینہ، تم نے کوئی فرینڈ بھی بنائی؟ سنبل بھابی نے اس سے پوچھا، جو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کاؤچ پر آ کر دراز ہو گئی تھی۔ ایک بنائی تو ہے، لیکن بھابی کنزا جیسی کوئی سہیلی نہیں ہے میری۔ اسے اپنی عزیز جان سہیلی یاد آ گئی، جو اس کے ساتھ اسلام آباد میں کالج میں پڑھتی تھی۔ دونوں نے گریجویشن ساتھ کیا تھا، پھر والد کی ڈیتھ کے بعد گاؤں چلی گئی کیونکہ ماں بیمار تھی۔ ہاں کنزا تھی تو بڑی معصوم سی، بیچاری جاتے وقت کتنا روئی تھی۔ سنبل بھابی کو بھی وہ دکھی سی کنزا یاد آ گئی، جو ہاسٹل میں رہتی تھی، کالج میں اس کے ہی پڑھتی تھی۔ اچھا، وہ جو نئی فرینڈ بنائی ہے، نام کیا ہے؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ فرینا نام ہے، اس نے بتایا۔ کیسی ہے؟ بتایا نا، کنزا نہیں ہے۔ اس نے انہیں دیکھا جو 2 سالہ ماس کو گود میں اٹھا رہی تھی۔ ماس کو مجھے دیں، اس نے لپک کر لیا، ویسے ہی اسے بچوں سے بہت ہی پیار تھا۔ آبگینہ، میرا سیل کہاں ہے؟ باسم سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ وہ تو میں نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے ڈیشنگ سے بھائی کو بغور دیکھا، جو اسے کتنا چاہتا تھا۔ نکال کر لاؤ۔ وہ ٹیلی فون سیٹ لے کر بیٹھ گیا۔ کیوں باسم، کوئی لڑکی کال کرنے لگی ہے؟ سنبل بھابی نے معنی خیزی سے کہا تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا۔ اس نے فون ملانے کے بعد ریسیور رکھ دیا، کیونکہ نمبر مصروف تھا۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ تم کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچو گے بھی یا نہیں؟ سوچوں گا، ضرور سوچوں گا، پہلے اسے رخصت کروں گا۔ اس نے آبگینہ کے ہاتھ سے اپنا سیل لیا اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ جی نہیں، میں آپ کی شادی اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گی۔ وہ باسم کے شانے پر سر رکھ کر لاڈ سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟
میں نے کہہ دیا ہے پہلے آپ کی ہوگی میری بعد میں۔ اس نے فیصلہ ہی صادر کر دیا۔ باسم نے آبگینہ کی ناک پکڑی۔ چڑھا لو تم اسے سر پر، کل کو ہمارے لیے مسئلے پیدا کرے گی۔ مسرت بانو کو اس کا زیادہ لاڈ پیار کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ارے امی، ایک ہی تو ہماری اکلوتی بہن ہے، اس کے بھی لاڈ نہ کریں۔ باسم ہمیشہ اس کی حمایت میں بولا، بیٹی کو اگر زیادہ لاڈ پیار کرو نا سسرال میں مسئلے پیدا کرتی ہے۔ ہماری آبگینہ ایسی نہیں ہے۔ باسم نے تفکر سے کہا، ایک وہ شوزب ہے، وہ تو اس کے حکم پر تیار ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں کیا کرے لاڈ، امی کو میں بری ہی لگتی ہوں۔ آبگینہ روٹھ کے بیٹھی۔ ارے آبگینہ، امی کو غلط مت سمجھو، سنبل بھابی نے اسے سمجھایا۔ آبگینہ تم فکر نہ کرو، تم ہماری لاڈلی بہن ہو۔ باسم نے اس کے بال بگاڑے۔ باسم باہر نکل گیا تھا اور آبگینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا اسے یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے۔ اس دوران یونیورسٹی میں صرف ایک شخص سے اسے خوف تھی، وہ تھا MBA کا اشد کمال، جس کے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی تھیں۔ آبگینہ سو گئی کیا؟ سنبل بھابی ماسک کو لیے اندر آ گئیں۔ نہیں بھابی، آ جائیں۔ وہ اپنے وسیع اور ریز بیڈ پہ اوندھی لیٹی تھی۔ اگر تھکن نہ ہو تو شاپنگ پہ چلیں؟ ابھی تک ہم نے شاپنگ بھی نہیں کی، انہوں نے کہا۔ شام 5 بجے تک چلیے گا۔ 5 بجے آپ کے بڑے بھیا آ جائیں گے، تمہیں پتہ ہی ہے وہ مجھے ہلنے تک نہیں دیتے۔ وہ ماس کو اس کے بیڈ پہ لٹا چکی تھی جو بے خبر سو رہا تھا۔ بھابی، کیا شادی کے بعد سارے مرد بڑے بھیا جیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، جب تمہاری ہوگی نا، مجھے پکا یقین ہے وہ تو تمہیں ایک لمحے کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا۔ بس رہنے دے، ہر کوئی بڑے بھیا جیسا نہیں ہوتا۔ وہ جھینپ گئی۔ ارے ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی، وہ ہنسی۔ چھوڑیں اس بحث کو، تیاری کر لیں، ابھی ہی چلتے ہیں ہم دونوں شاپنگ پہ۔ اس نے جھٹ وارڈروب کی طرف جانب دوڑ لگا دی۔ کہو ہٹلر، آج کیا ہو رہا ہے؟ عزیب نے اس کی پشت پر دھوپ لگائی جو جھکا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ آج کل رات کو دیر سے گھر آ رہا تھا، یہ بھی اس نے وجاہت احمد نے بس یہ کہہ دیا کہ جلدی آیا کرو۔ یار میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اپنا جواب نہ پا کر پھر بولا۔ اشہد کھانے میں بددستور مصروف تھا، جو بولتا بھی برائے نام ہی تھا۔ تم سناؤ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیا کرنا ہے، وہی ڈاکٹری۔ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ تمہاری یونیورسٹی کب ختم ہو رہی ہے؟ ابھی تو نہیں ختم ہو رہی، اسی طرح اسپاٹ سے انداز میں کہا اور ہاتھ پونجھتا ہوا کھڑا ہوا۔ اتنے میں عالیہ بیگم نے اسے فحاشی نگاہوں سے دیکھا۔ کھانا تو ٹھیک طرح سے کھا لو۔ کھا لیا بس۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ چچی جان، اسے ہنستے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ عزیب نے ان سے سوال کر ڈالا۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہاری طرح کیا ہر وقت دانت نکالتا رہوں؟ اس نے تڑک کر کہا۔ یار کبھی تو منہ کا زاویہ 90 پر کر لیا کرو، کیا 30 ڈگری پہ رہتا ہے؟ امی میں سونے چاہ رہا ہوں، صبح ذرا جلدی اٹھا دیجیے گا۔ اس نے عزیب کی بات کو اہمیت نہ دی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، کل سے تم 11 بجے سے پہلے گھر آ جانا۔ سوری امی، مجھے رات کو ہی ٹائم ہوتا ہے، میں اپنے دوستوں کے پاس ہی جاتا ہوں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ بیٹا ٹائم تو دیکھو، 2 بجے تم گھر میں گھستے ہو، انہوں نے احساس دلایا۔ آپ کہہ رہی ہیں تو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے سیل نکال کر مس کالز چیک کی۔ چچی جان، آپ اس کی یونیورسٹی ختم ہوتے ہی لگام ڈال دیجیے گا۔ تم نا اپنی کم ہانکا کرو، کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے لگام ڈالے۔ تنفر سے گویا ہوا لڑکیوں سے ویسے ہی الرجک تھا۔ ظاہر ہے میں بھی نہیں ڈال سکتی، سگی ماں تھوڑی ہوں۔ عالیہ بیگم خفگی سے بولی۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اشہد تو شرمندگی کے ساتھ گھبرا گیا۔ 10 سال کے تھے تم جب میں اس گھر میں آئی تھی۔ امی میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس نے ان کے شانوں پر بازو حمائل کیا۔ ان کی خفگی پر تو وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ تم ایسی باتیں ہی کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے تمہیں میں نے جنم نہیں دیا تو کیا ہوا، لیکن محبت میں تم سے سگی ماؤں کی طرح ہی کرتی ہوں۔ وہ ہنسی ہو گئی۔ سوری، آئی ایم سوری، کان پکڑتا ہوں، آئندہ کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ بخوشی میرے لگام ڈال سکتی ہیں۔ اس نے سر جھکا دیا۔ چچی جان، لگام کسے کہہ رہی ہیں؟ اس ہٹلر کو واضح تو کر دیں۔ اس نے مانی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ پتہ ہے میرے بیٹے کو، اس کی پڑھائی ختم ہو، خوبصورت سی نازک سی اپنی بہو لاؤں گی جو میرے ڈیشنگ سے بیٹے کے ساتھ پیاری لگے۔ انہوں نے خوش دلی سے اس کی تعریف کی جو اکثر و بیشتر کرتی تھی۔ اف امی، آپ کچھ بھی حکم دے دیں، لیکن یہ شادی وادی مجھے نہیں کرنی۔ اکثر وہ چڑ جاتا تھا۔ کیوں؟ ابھی ارمان ہے دادی بنوں۔ میرا بھی ارمان ہے دادی بنوں۔ وہ برا مان گئی۔ عزیب کی ہنسی چھوٹ گئی اشہد کا چہرہ دیکھ کر جو بسو رہا تھا۔ اشہد نے ایک دھموکہ جڑ دیا۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے؟ کیا کروں، تمہاری شکل ہی ایسی ہو رہی ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ اشہد، میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہاری شادی جلدی کروں گی۔ امی، آخر آپ کو یہی ٹاپک کیوں پسند ہے؟ وہ کس سے آ گیا؟ اس لیے کہ میں اپنے بکھرے ناراض سے بیٹے کی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ امی، زندگی میں رنگ تو مجھے بھرنے ہیں، جس نے آپ کی اور میری زندگی بے رنگ کی ہے، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے دان پیسے۔ اشہد، بری بات ہے، وہ دادا جان ہے تمہارے۔ بس امی، رہنے دیں۔
दादा जान है, मेरा क्या कसूर था, मेरी बहनों का क्या कसूर था जो बाप तक की मोहब्बत से महरूम है, जब दोनों नन्ही सी थी और आपने सिर्फ चंद साल ही इनकी हमराही में गुजारे हैं। आपका क्या कसूर था? अरशद, तुम दादा जान से मिसबिहेव करते हो, ये अच्छी बात नहीं। बस रहने दो उज़ैब, तुम्हें नहीं पता बाप के होते हुए हम यतीमों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके लहजे में इतनी नफरत और हकारत थी। दादा जान के लिए उज़ैब ने तासुब से इसे देखा। बाज़ औक़ात वो फ़िक्रमंद भी हो जाता। अरशद, जब मुझे शिकायत नहीं तो तुम क्यों अपने दादा जान से नाराज़ हो? मैं अपने अब्बू को खुद ढूंढूंगा। फिर अम्मी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो मुसम्मम इरादा कर चुका था। तुम इस वक्त गुस्से में हो, चलो जाओ आराम करो जाकर। वो बात काट कर डाइनिंग टेबल से खाने के बर्तन उठाने लगी और वो लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चाची जान, अरशद बहुत नफरत करता है दादा जान से। मुझे तो इसकी फ़िक्र होती है, पता नहीं क्या होगा। हर इस बात से इनकार करता है जो बाबा जान कहते हैं। वो मुतफक्कर ज़दा सी रहती थी। अब्बू तो खुद चचा जान को तलाश कर रहे हैं, उसने बताया। उज़ैब बेटा, कोई फ़ायदा नहीं, 15 साल बहुत तवील अरसा होता है। अब तो आस भी ख़त्म हो गई है। आप भी मायूसी की बातें करने लगी। देखिएगा एक दिन वो ज़रूर आएंगे। इसने आलिया बेगम को तसल्ली दी। मुझे रात दिन अरशद की ही फ़िक्र रहती है। इतनी बागी सोचें हो गई हैं, कहीं गुस्से में बाबा जान को उल्टा सीधा ना कहते बोल दे। खैर, ऐसा करेगा नहीं। अगर करेगा तो दादा जान इसकी आदत को बचपन से जानते हैं। वो सिर्फ गुस्से का तेज़ है, वरना दिल का अच्छा है। देखा नहीं, आपकी नाराज़गी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मैंने अरशद को सकी औलाद की तरह ही समझा है। मैं तो ये सोचती थी कि पता नहीं ये बच्चा मुझे अपनी माँ समझेगा भी या नहीं। ये सब आपकी बेलौस मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से हुआ है। कोई भी नहीं कह सकता कि आप इसकी सगी माँ नहीं हैं। उज़ैब को खुद आलिया बेगम की सुलझ आदत बहुत पसंद थी। वो भी तो मुझे सगी, बिल्कुल सगों की तरह ही लगता है। मुझे इतनी रोहा और रीता की फ़िक्र नहीं होती जितनी इसकी रहती है। वैसे आप रोहा और रीता के साथ अच्छा नहीं करती, वो खफगी से बोला। तुम देखते नहीं हो, अरशद की दोनों लाडली हैं, कैसे इन्हें चाहता है। रोहा रीता 1 साल की थी, इन्होंने तो चाचा जान को देखा तक नहीं। दोनों को बाप की कमी भी लगता है नहीं महसूस होती। इनका भाई है ना, है तो बेटा बेटा करता रहता है। वो मुस्कुराई, डाइनिंग टेबल पर कपड़ा मारा। चलिए आप काम करें, मुझे थोड़ा कंप्यूटर पर काम है, वो कर लूँ। इनसे इजाज़त लेता वो चला गया। आलिया बेगम किचन की लाइट ऑफ करके निकल रही थी कि वजाहत अहमद कॉरिडोर में मिल गए। आ गया अरशद? जी आ गया, उन्होंने सर झुकाकर बताया। ये लड़का भी किसी की नहीं सुनेगा। दुल्हन, तुम ही इसे समझाया करो, सिर्फ तुम्हारी ही मानता है वो। जी मैंने समझाया है, आप इत्मीनान रखिए, ठीक हो जाएगा, उन्होंने तसल्ली दी। वो तो इनसे कभी तंजिया बात नहीं करती थी। वजाहत अहमद इनकी साबर शाकिर तबीयत पर खुश भी बहुत होते थे। इसी का इंतज़ार कर रहा था। नमाज के बाद आँख लग गई थी। वो अरशद को चाहते भी बहुत थे, बिल्कुल इनके बेटे कमाल अहमद की कार्बन कॉपी था। वो भी बहुत खूबसूरत तरीन थे, बेटा भी इन्हीं की तरह का था। आलिया बेगम अरशद के कमरे में आ गई, जो स्लीपिंग सूट पहने सोफ़े पर लेटा सिगरेट से शुगल फरमा रहा था। इन्हें देखकर हड़बड़ा ही गया। झट सिगरेट टेबल पर रखी, ऐश ट्रे में मोड़ कर डाली। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम है, यही कसर बाकी रह थी, शुरू कर दी तुमने ये भी। वो तो गुस्से में आ गई। अरशद शर्मिंदा शर्मिंदा लब फेंच कर रह गया। ये आदत 2-3 माह पहले ही पड़ी थी। वो अम्मी, सिर्फ एक ही पीता हूँ, तबाह कर लेना अपनी सेहत। बाप की आदत ना थी, बेटे में आ गई। उन्होंने एस्ट्रे को देखा जो सिगरेट से भरी पड़ी थी। शादी के बाद बीवी पसंद नहीं करती ये सब। एक तो आपको मेरी शादी की ही पड़ गई है, वो मुस्कुराया। ज़्यादा फजूल बकवास की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खश्मगीन निगाह डाली। अरशद ने दोनों हाथ से कान पकड़े। आलिया बेगम ने बेख्तियार इसकी पेशानी चूम ली। फ़ौरन बना भी तो लेता था, इसकी ये आदत वो सबसे अच्छी थी। सुनो फरीना, ये शख्स लड़कियों के सामने इतना इतराता क्यों है? आपकीना ने डैशिंग से अरशद को देखा, जो फ़ॉन कलर की पैंट पर लेमन कलर की टी-शर्ट में कैंटीन में दरख्त से टेक लगाए बातें करने में मसरूफ़ था। वो दोनों वहीं कैंटीन में टेबल पर बैठी थी। मैं तो खुद हैरान हूँ, किसी की तरफ देखता नहीं है, लेकिन लड़कियाँ इसे देखती हैं। फरीना को खुद ये सोबर सा अरशद अपनी मर्दाना वजाहत की वजह से अच्छा लगा था। बस शो ऑफ है, वरना मैंने खुद इसे लड़कियों के गिर्द जमा देखा है। इसने तंजिया निगाह डाली। अच्छा ये छोड़ो, कुछ खाने को लाऊं? फरीना उकताहट महसूस करने लगी। मैं ले आती हूँ, तुम बैठो। वो अपना धानी प्रिंटेड कपड़ों का आंचल संभालती अपने शोल्डर कट बालों की पोनी बनाए नाजुक सी बच्ची लग रही थी। वो अपने लिए और फरीना के लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर अभी मुड़ी ही थी कि किसी के फौलादी शाने से टकराकर इसकी ट्रे हाथ से गिर गई। ओह सॉरी मिस, अरशद ने शर्मिंदगी से कहा। अरशद को देखकर इसको तो आग ही लग गई। कैसे बर्दाश्त कर लेती, इसके कपड़ों पर भी कोल्ड ड्रिंक गिरी थी। गुस्से से सुर्ख और सफ़ेद रंगत तमतमा गई। मिस्टर, आंखें कहाँ फिट हैं, आपको लड़की नज़र नहीं आती? वो धाड़ी। मैं भी यहीं आ रहा था, आप इसी वक्त मुड़ी हैं। अरशद ने इस सुर्ख और सफ़ेद कांच की गुड़िया को देखा, जो लगता था हाथ लगाने से ही टूट जाएगी। शट अप, मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपके टकराने से खुश हो जाऊँ। वो तो मुश्तिल ही हो गई। पूरी कैंटीन में बैठे लड़के और लड़कियां दोनों की झड़प देख रहे थे। फरीना तो उठ के आ गई।
دیکھیے مس، آپ خواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ اس نے غصے کی شدت دبانے کے لیے مٹھیاں ہی بھینج لی۔ میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں، رکھیے اپنے پیسے اپنے پاس، کسی بھی ایسی ویسی کو دے دیجیے گا جو آپ پر مرتی ہو۔ وہ تیزی سے گھومی۔ اشہد اس وقت برداشت کے ایسے لمحوں سے گزر رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تو ضرور اس کے 14 طبق روشن ہی کر دیتا۔ ایک تو لڑکی جیسی موذی چیز سے وہ بچتا تھا، اور یہ ایسے الزام لگا رہی تھی۔ اس نے جاتی ہوئی اس بد دماغ لڑکی کو دیکھا، حالانکہ کبھی بھی وہ کسی لڑکی کو بغور نہیں دیکھتا تھا، صرف اسے دیکھنے کی جسارت کی تھی، وہ بھی غصے میں ہی۔ بدمزہ ہونے کے ساتھ کھانے کا ارادہ ترک کر کے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چل دیا۔ ابے او اشہد، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اس کا دوست فواد اس کے پیچھے ہی دوڑا۔ یار، مجھے ایک لڑکی نے سب کے سامنے بے عزت کیا۔ مجھے تو جبران نے بتایا کہ اشہد کی لڑائی ہو رہی ہے ماسٹرز کی ابگینہ تیمور سے۔ میں نہ اسے مزہ چکھا سکتا ہوں، وہ بنایا۔ بس یار، ہم باز آئے تمہارے غصے سے۔ فواد اس کے غصے کی عادت سے واقف تھا۔ یار، مجھے کہہ رہی تھی کہ میں لڑکیوں سے ٹکرانے پر خوش ہوتا ہوں، اسے یہی بات مشتعل کر رہی تھی۔ ارے وہ لڑکی کسی سے فری نہیں ہوتی، مجھے بھی شوق نہیں فری ہونے کا، وہ چیخا۔ اچھا یار، ناراض تو نہ ہو، وہ ہنسا۔ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہے تھے کہ وہ پھر راہ میں کھڑی نظر آئی۔ دھانی آنچل کو سمیٹے اپنے سیل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بھی اچٹتی نگاہ اشہد پر پڑی نے خود سے منہ پھیر لیا۔ ایسی لمبی اور جدید اسٹائلش گاڑی میں بیٹھ کے آتی جاتی ہے، تمہیں بہت خبریں رہتی ہیں لڑکیوں کے متعلق۔ اس نے فواد کو گھورا۔ یار، میں نے دیکھا ہے اسے، کوئی لڑکا ہوتا ہے اسی کے ساتھ آتی جاتی ہے، یقیناً بھائی وغیرہ ہی ہوگا۔ اس نے قیاس رائے کی۔ وہ بھی بالکل درست۔ اشہد غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ پورا وقت وہ بے مزہ ہی رہا۔ یونیورسٹی آف ہوتے ہی وہ پارکنگ کی جانب آیا، جہاں وہ پریشان سی کھڑی نظر آئی، غالباً کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اشہد بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، مگر کچھ سوچ کے اس کے قریب آیا۔ سنیے محترمہ، میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ اس نے اپنی گہری آنکھیں اس پر گاڑی۔ آبگینہ نے اسے حقارت سے دیکھا۔ اسی وقت باسم کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ آپ جیسے بھی ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ اشہد نے دیکھا گرے لینڈ کروزر سے لمبا چوڑا سا ایک نوجوان برآمد ہوا تھا۔ آبگینہ اس کے شانے سے لگ گئی۔ پتہ ہے پورے 18 منٹ لیٹ ہوئے ہیں۔ وہ باسم پر خفا ہونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نیا آفس جوائن کیا تو تھوڑا نکلتے ٹائم لگا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ اشہد اپنی گاڑی میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی تیزی سے لے کر نکلا۔ باسم اگر وقت نہ ہٹتا تو ضرور ٹکر ہی ہوتی۔ آبگینہ دیکھ چکی تھی اشہد کی بدتمیزی کو، منہ میں بڑبڑائی۔ عجیب بدتمیز انسان ہے، نظر ہی نہیں آ رہا کہ کوئی کھڑا ہے۔ باسم نے دور جاتی گاڑی کو گھورا جو گیٹ کراس کر گئی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بدتمیز، آبگینہ بولی۔ باسم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ باسم بھائی، پھر کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ وہ الٹا سوال کر بیٹھا۔ کوئی بھی آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ تمہارے بھائی کو ابھی فرصت نہیں ہے۔ اس نے آبگینہ کے چپت لگائی۔ فرض کریں اگر پسند آ گئی تو سب سے پہلے مجھے بتائیں گے نا؟ آف کورس تمہیں ہی بتاؤں گا۔ وہ ہنسا۔ کوئی آئیڈیل تو ہوگی؟ آئیڈیل بس ایسی ہو کہ تمہارے اس بے ترتیب بھائی کو قبول کر لے۔ وہ بولا۔ کیسے قبول نہیں کرے گی؟ کتنے حسین ترین ہیں، لمبے چوڑے، پڑھے لکھے، سب سے بڑھ کر ٹی وی تک پر ماڈلنگ کی ہے۔ وہ فخر سے بولی۔ ماڈلنگ بابا کو پسند نہیں، یوں چھوڑی ہے۔ اس نے گھر کے گیٹ کے آگے گاڑی روکی اور دیکھا 3 بج رہے تھے اور اسے ضروری میٹنگ کے لیے اواری پہنچنا تھا۔ سنو، تم امی کو بتا دینا میں کچھ لیٹ آؤں گا، اس نے اس کے اترنے کے بعد کہا۔ جلدی آ جائیے گا، آج غالباً بابا آپ سے ضروری بات کرنے والے ہیں۔ بابا سے ضروری بات میں نے بڑے بھیا کے ذریعے کر لی ہے، کم از کم 2 سال تک بالکل نہیں ہو سکتی میری شادی وغیرہ کی بات۔ یہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ امی، محلب کے ساتھ مجھے ٹیلر کے جانا ہے، راشیہ نے نگہت سے کہا جو اتوسا کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ محلب آج کالج بھی نہیں گیا، پڑا ہوا اینٹ رہا ہے، انہوں نے کہا۔ ابو سے ڈانٹ پڑوانی پڑے گی۔ راشیہ بلو جارجٹ کے پلین سوٹ پہ بلو پرنٹڈ لمبے سے دوپٹے میں دراز بالوں کی چوٹی بنائے سادہ سی کھڑی تھی۔ شکایت کرنی پڑے گی اس کی۔ تم ایسا کرو کہ روحا کے ساتھ چلی جاؤ، اشہد ہوگا وہ چھوڑ دے گا تمہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ وہ تیزی سے ہال کمرہ کراس کرتی چلی گئی۔ کچن میں عالیہ بیگم نظر آئیں۔ چچی جان، اشہد بھائی ہیں؟ دروازے کی چوکھٹ تھامے پوچھا۔ اشہد آج ابھی تک یونیورسٹی سے آیا ہی نہیں، وہ بولی۔ مجھے ٹیلر کے جانا تھا، گھر میں نہ عزیب بھائی ہیں نہ ہی محلب اٹھا ہے۔ وہ کسے آ گئی۔ تم کیوں ڈرتی ہو؟ سامنے ہی مارکیٹ ہے، روحا کو لے کر چلی جاؤ۔ اس کو سمجھ میں آ گیا۔ روحا کو تیار کروایا اور نگہت سے اجازت لے کر آیتوں کا ورد کرتی وہ آ گئی۔ رکشہ والا بھی شریف ہی تھا جس نے مارکیٹ کے سامنے ہی اتارا تھا۔ دونوں ٹیلر سے کپڑے لے کر مارکیٹ سے باہر آ گئی۔ اب رکشے کے انتظار میں کھڑا ہونا اور پھر لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کرنا الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ راشیہ باجی، 2 روڈ ہی تو کراس کرنے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ روحا نے جب یہ دیکھا کہ رکشہ کوئی نہیں مل رہا تو اسے مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اس نے ہمت تو کر لی، مگر روڈ کراس کرنے سے اسے ہمیشہ ہی ڈر لگا کرتا تھا۔ 10 منٹ اس نے روڈ کراس کرنے میں صرف کیے، مگر جیسے ہی گاڑیوں کا ہجوم آتا آنکھیں بند کر کے روحا کا ہاتھ پکڑے پیچھے ہو جاتی۔ آپ نا مذاق بنوا رہی ہیں۔ 14 سالہ روحا کھسیا گئی۔
چلو اب کرتے ہیں۔ دل کو مضبوط کیا اور کراس کرنے لگی، مگر اسی وقت گاڑی سے ٹکر ہوئی اور بیچ سڑک پر گری۔ گاڑی بھی بروقت بریک لگانے سے رک گئی تھی۔ اوہ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ حواس باختہ سا نکلا۔ اتنی زور سے پاؤں مڑا ہے، وہ آنکھوں میں نمی لیے بچوں کی طرح بولی۔ باسم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اٹھانے کے لیے ہاتھ دیا جو راشیہ نے نخوت سے جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ راشیہ باجی، آپ بھی تو اسی وقت کراس کرنے لگتی ہیں جب گاڑیاں آنے لگی تھیں۔ چپ کرو تم، خود سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر بمشکل کھڑی ہو سکی۔ باسم کی دلچسپ نگاہیں اس لڑکی کے معصوم چہرے پر تھی جو بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ آئیے میں چھوڑ دوں؟ نہیں شکریہ، ہم چلے جائیں گے۔ بہانے سے ہمارا گھر دیکھ لیں گے، پھر نمبر پر فون نمبر معلوم کریں گے، اس کے بعد تنگ کریں گے۔ شاپر کو روحا کو تھمایا۔ کمال کی ہے آپ کی دور اندیشی۔ وہ ہنسا۔ راشیہ نے اس پر نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھنا چاہا، مگر یہ کیا چلا ہی نہ گیا تو فوراً باسم نے سہارا دیا۔ دیکھیے بھائی، آپ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں، راشیہ باجی سے بالکل نہیں چلا جائے گا۔ روحا نے جھٹ رشتہ بھی قائم کر لیا۔ نہیں، ہم چلے جائیں گے۔ وہ اکڑ گئی۔ آئیے، میں انتہائی شریف بندہ ہوں، آپ میرا کارڈ رکھ سکتی ہیں۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ راشیہ نہ کرتے ہوئے بھی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے کارڈ کی۔ کارڈ واپس اس پر اچھالا۔ لائیے، آپ مجھے دے دیں۔ روحا نے اٹھا لیا۔ گڈ گرل۔ باسم نے اس کے سر پر چپت لگائی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گڈ گرل، گائیڈ کرو کہاں ڈراپ کرنا ہے۔ وہ لمبی سڑک پر گاڑی دوڑاتا ہوا گویا ہوا۔ وہ سامنے والے روڈ جا رہی ہے نا، اس کے کارنر پر روک دیں۔ اس نے اشارہ کیا۔ اتنا قریب گھر ہے آپ کا تو؟ وہ وضومانی بولا۔ گاڑی اس نے ان کے محل نما گھر کے آگے روک دی۔ راشیہ تیر کی طرح نکلی، مگر پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے آہستگی سے چلنے لگی۔ تھینک یو، مجبوراً کہنا پڑا۔ رکیے، وہ مبہم سا مسکرایا۔ ویسے خاکسار کو باسم علی کہتے ہیں، اس نے تعارف کروایا۔ کچھ بھی کہتے ہوں، اب آپ جائیے، زیادہ کمبل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ لحاظ تو لگتا تھا چھو کر نہیں گزرا تھا۔ اس نے گھر کا جائزہ لیا۔ راشیہ اندر روحا کے ساتھ گھس گئی۔ باسم کھڑا مسکرا رہا تھا، اسے یہ لڑکی کافی دلچسپ لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا دوبارہ نگاہ ڈالی، پیچھے کی سائڈ پر اس کا بنگلہ تھا۔ آ گئی آپ کی سواری باد بہاری؟ آبگینہ نے سے گھورا۔ ہاں آ گئی۔ یہ تم اتنی تنی ہوئی کیوں کھڑی ہو؟ وہ دھڑ سے صوفے پر گرا، تھکن سے ہی بہت ہو رہی تھی۔ باسم، آج آبگینہ کو ضد ہے کہ تم سی وی او لے کے جاؤ گے، شوزب بھائی نے بتایا۔ رات میں چلیں گے، تم فکر ہی نہ کرو۔ وہ کچھ خوش تھا کیونکہ جب سے اس لڑکی سے ملا تھا اچھا لگ رہا تھا۔ کراچی میں سمندر ہی تو زبردست ہے۔ آبگینہ کو سی وی او کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اچھی لگتی تھیں۔ خراب کر دو تم دونوں اس کی عادتیں۔ ارے اسے یہاں نہیں رہنا، شادی کرنی ہے اس کی۔ مسرت بانو پھر غصہ ہونے لگی۔ ایک تو امی کو بس شادی کی پڑی رہتی ہے۔ آبگینہ کا منہ بن گیا۔ امی آپ فکر نہ کریں، اسے ہم خوشی خوشی رخصت کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہی تو میرا نمبر آئے گا۔ باسم شوخی سے بولا۔ کبھی نہیں، پہلے آپ کی ہوگی، میں اکلوتی نند ہوں، ظاہر ہے ہر کام میں پیش پیش رہنا چاہتی ہوں۔ باسم، مجھے لگتا ہے یہ تمہاری ہی پہلے کروائے گی۔ شوزب آبگینہ کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ لڑکی وڑکی آپ نے تو ڈھونڈنی نہیں ہے، میں خود ڈھونڈوں گی۔ وہ شان تفخر سے پھیل کر باسم کے پہلو میں بیٹھی۔ کیوں؟ دوپہر تک تو میری پسند چل رہی تھی اور اچانک تمہاری پسند کیسے ہو گئی؟ باسم جب سے اس سرپھری لڑکی سے ملا تھا سوچیں بدلنے لگی تھی۔ کیوں؟ آپ کو کوئی پسند آ گئی؟ وہ مشکوک ہوئی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ گڑبڑایا۔ آپ سے میں پورے 6 سال چھوٹی ہوں، اس لیے آپ کی پہلے ہوگی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کی نہ کہیں اچانک ہی تمہاری پہلے نہ ہو جائے۔ سنبل بھابھی کو نازک سی آپ کی نہ شروع سے ہی پیاری لگتی تھی۔ ایسا ناممکن ہے، پرزور انداز میں وہ بولی۔ اچھا سب چھوڑو، تم تیاری کر لو جب تک میں بھی کچھ فریش ہو لوں۔ اس نے آبگینہ کو حصار میں لے کر پیار کیا۔ وہ جلدی سے بھاگ لی۔ باسم بھی اٹھنے لگا۔ یہ تم دونوں ٹھیک نہیں کرتے ہو، زیادہ مت سر چڑھاؤ، اس کا سسرال میں دل نہیں لگے گا۔ مسرت بانو کو یہی فکر رہتی تھی۔ امی جب تک وہ یہاں ہے کم از کم اسے وہ محبت تو ملے جو اس کا حق ہے، اور پھر شادی کے بعد سب لڑکیاں شوہر اور بچوں میں الجھ جاتی ہیں، سب میکا بھول جاتی ہیں۔ شوزب بھائی نے انہیں تفصیل سے سمجھایا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں اسے محبت نہ تھی، بلکہ وہ تو ان کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس کے دنیا میں آتے ہی تو ان کے حالات بدلے تھے۔ خوش قسمت تھی، اور پھر اوپر والے نے اسے بنایا بھی فرصت سے تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی، اس خوبصورت سی بیٹی کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی تھی کہ نظر نہ لگ جائے۔ کم آن آبگینہ، اب آ بھی جاؤ۔ باسم بلو جینز پر بلو ہی جینز کی شرٹ میں کھڑا خاصا سمارٹ لگ رہا تھا۔ آئی بھائی، وہ بلیک جارجٹ کے کپڑوں میں کتنی اجلی لگ رہی تھی۔ بھابھی آپ نہیں چل رہی؟ باسم نے ان سے پوچھا۔ ہاں چل رہی ہوں، ماس کو تو سلا دیا، تمہارے بھیا چینج کر کے آ جائیں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ آبگینہ زیادہ دور تک پانی میں مت جانا، پاپا نے اسے خاص ہدایتیں دی، کیونکہ پانی دیکھ کر تو آبگینہ پر بند باندھنا مشکل ہی ہو جاتا تھا۔ اوکے پاپا، بالکل نہیں جاؤں گی۔ وہ ہنسی۔ بڑے بھیا اور بھابھی اپنی گاڑی میں تھے، جبکہ باسم اور آبگینہ الگ گاڑی میں تھے۔ باسم نے ڈھیروں چیزیں کھانے کی بھی لی تھی، وہ سارے راستے ہی کھاتی گئی تھی۔ اکثر جب بھی دل اداس ہوتا وہ گاڑی لے کر سکون کی تلاش میں ادھر آ جاتا۔ سمندر کی لہروں کا شور اندر کا شور کم کر دیتی تھی۔
गाड़ी के बॉनेट पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था वो, और निगाह समंदर पर थी। झाग उड़ाता समंदर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में और उजला लग रहा था। हाय बासिम भाई, कितनी ठंड महसूस हो रही है। इसकी चीखती हुई खुशी से भरपूर आवाज़ पर अशद ने रुख मोड़कर अपने बराबर में पार्क की गई गाड़ी को देखा, जिसमें ही वो ही लड़की बरामद हुई थी जिससे 1 हफ्ते पहले लड़ाई हुई थी। आप गिना, ज़्यादा दूर मत जाना भाई, मैं नहीं रह सकती। अपने सैंडल उतारकर गाड़ी में डाले और बासिम का बाजू पकड़े ऊपर चढ़ गई थी। अशद की निगाह इस वक्त इस पर थी, हालांकि वो कभी किसी लड़की की जानिब देखना तक नागवारी ही महसूस करता था। गुड़िया, ज़्यादा दूर मत जाना। बासिम खुद बेंच पर बैठ गया और वह समंदर की ठंडी हवाओं से उड़ते दुपट्टे को संभालती तेज तेज जा रही थी। शोल्डर कट बाल इसके बिखर रहे थे। अशद ने इसके भाई पर निगाह डाली जो खुद आराम से बैठा था। इतने में एक और कपल आया और वो खातून भी समंदर की जानिब बढ़ गई। अशद ने सिगरेट मसल कर नीचे फेंकी और खुद भी समंदर की जानिब आया, लेकिन साहिल पर वो चल रहा था। लोगों का एक हजूम बेकरां था और वो कुछ लम्हे ही तो अपने पुरसकून गुजारने आता था। काफ़ी देर तक वो चहलकदमी करता रहा। इसी वक्त अपने सेल पर बीप हुई। हेलो हेलो के बच्चे, 12 बज रहे हैं, कहाँ हो। आलिया बेगम की गुस्सीली आवाज़ ने इसे बेदार कर दिया। अम्मी आता हूँ, गधे जल्दी पहुँचो। इसने बात करके सेल ऑफ किया। इसी वक्त हवास बाख्ता से वो भागती हुई किसी की तलाश कर रही थी। इसी वक्त अशद से टकराई। ओह माय गॉड, वो डर ही गई। मोहतरमा, हवासों में रहिए। अशद ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। आप आबीना का तो हलक तक कड़वा हो गया। जी मैं, अब बोलिए, मैं खुद टकराया हूँ। उसने तंज किया। शट अप, यू शट अप। अशद ने खुद उंगली उठाकर आंखों में रऊनत लिए कहा। आप मेरी यूँ पब्लिक प्लेस पर बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। क्यों, आपको हक हासिल है? वो फनकारी। क्यों तुम्हें हासिल है जो तुमने मेरी यूनिवर्सिटी में इंसल्ट की थी? अशद का दिल चाह रहा था कि इस खुदसर लड़की को ऐसी जगह ले जाए जहाँ से कोई ढूंढ ना सके। मिस्टर, मेरे सामने ज़रा अकड़ने की ज़रूरत नहीं। आबगीना की निगाह इधर उधर भी थी। बासिम और बड़े भैया भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो समंदर को देखकर ऐसी पागल हुई कि अपनी सिमत तक भूल गई थी। अकड़ मैं नहीं, आप रही हैं। अशद ने इसका हवास पाख्ता चेहरा देखा। बाल हवा से उड़कर मुंह पर आ रहे थे, जो बार बार अपने नर्मो नाजुक हाथों की मोमी उंगलियों से पीछे कर रही थी। ब्लैक कलर इसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर खासा दिलकश लग रहा था। देखिए, इस वक्त आप मुझसे लड़ाई मत करें, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। वो इसे इग्नोर करती रोहानसी होने लगी। अगर अभी मैं आपको यहाँ से गायब कर दूँ तो आपके भाई भी ना ढूंढ सकेंगे। इसने आबगीना को डराया। ये आवारा बदमाशी वाली सिफ्त भी आप में मौजूद है। वो तन से बाज न आई, जबकि अशद के तेवर खासे जा रहा ना ही थे। वो कुछ भी कर सकता। यू वो आगे बढ़ा ही था कि गंभीर आवाज़ ने इसे रोक दिया। आबगीना गुड़िया, तुम्हें ढूंढ कर मैं तो परेशान हो गया था। बासिम भागता हुआ आया, जबकि अशद तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। थैंक गॉड आप मिल गए। उसकी जान में जान आ गई। एक निगाह दूर जाते अशद पर भी डाली, मगर दांत पीसते हुए। कौन था? बासिम कुछ मशकूक सा हुआ। पता नहीं कौन था, फजूल बकवास कर रहा था। अभी देखता हूँ इसे। बासिम तो गुस्से में आ गया। भाई छोड़े, बासिम भाई छोड़े, मैंने भी तबीयत साफ़ कर दी। झट से इसने बासिम का बाजू पकड़ लिया कि ख्वामखा दोनों में हाथापाई हो गई तो अच्छा ना होगा, और फिर अशद जैसे इल मैनर्ड शख्स से मोहतात रहना ही बेहतर था। बड़ी मुश्किल से इसे रोका और फिर इसने जाने की ऐसी जल्दी मचाई कि बासिम से लेकर रवाना हो गया, जबकि बड़े भैया भाभी के साथ वहीं रहे थे। भाई, दादा जान ने आपको बुलाया है। रीता इसके कमरे में आकर बोली, जो वसीओ अरीस बेड पर औंधा सो रहा था। बेडशीट तकरीबन नीचे ही पड़ी थी। भाई उठिए। रीता इसके बेड पर ही चढ़ गई। बेटा कह दो कि मैं नहीं आ सकता। उसने बमुश्किल आंखें खोली। भाई, कितनी बुरी बात है, आप दादा जान से बात नहीं करते हैं। दादी अम्मा, बुरी बात तुम्हें नहीं पता है क्या है। चलो भागो यहाँ से। वो सीधा हुआ। रीता शोल्डर कट बालों की पोनी बनाए घुटने मोड़े इसके पहलू में ही बैठी थी। बिल्कुल नहीं, रात आप पता है 2 बजे आए हैं। अभी तो आपको अम्मी भी डांटेगी। रोहा भी अंदर आ गई। अरशद ने पूरी आंखें खोलकर अपनी दोनों छोटी बहनों को देखा, जो एक दूसरे की ही कार्बन कॉपी थी। तुम दोनों ने फिर एक सी ड्रेसिंग की? को डांटने लगा। चलिए बताइए, हमें से रोहा कौन है? दोनों इसके करीब बैठी थी। कदो कामत, रंगो रूप और बाल तक एक से थे। मेरी दुआ है खुदा किसी को जुड़वा पहने ना दे। उसने रोहा की पोनी खींची। क्या है भाई? इसी बात से चिढ़ती थी। तुम हो रोहा। आपने कैसे पहचाना? वो हैरान हुई। सुनो, मुन्नी सी थी जब से खिलाया, तुम दोनों को आसानी से पहचान जाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ दोनों को देख रहा था। अच्छा उठिए, संडे आप ज़ाया कर देते हैं, सबके साथ नाश्ता करते हैं। आप कभी भी टेबल पर साथ नहीं बैठते। रीता ने मुंह बसोरा। तुम लोग सुबह 7 बजे करते हो, इस वक्त तो मैं सोता हूँ। उसने सर खुजाया। आपकी तो रूटीन ही ख़राब है। क्या बात है अशद, तुम्हें दोनों बुलाने आ गई हैं, उठाने में भी फिर भी नहीं उठे। आलिया बेगम गुस्से में अंदर आई। अशद को अब अपनी शामत नज़र आई। क्या है अम्मी, सुबह ही तो सोया हूँ। उसने मुंह बनाया। मुझे ये बताओ कि जब मैंने रात में फ़ोन किया कि फ़ौरन घर पहुँचो, क्यों नहीं आए? उन्होंने इसका कान पकड़ा। इतनी जल्दी मुझसे घर नहीं आया जाता। रोहा और रीता को आलिया बेगम ने कमरे से जाने का इशारा किया। इन दोनों के सामने वो अशद को कुछ भी कहने से गुरेज करती थी। फिर मुझे तुम्हारे घर जल्दी आने का इंतज़ाम करना पड़ेगा।
انہوں نے مانی خیزی سے کہا۔ کیسا انتظام؟ بلو نائٹ سوٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ یہی کہ شادی کر دی جائے۔ کیا شادی؟ وہ اچھلا۔ ہاں، تمہاری پڑھائی ختم ہوتے ہی کچھ کروں گی، مجھ سے سارے کام کروا لیں، لیکن یہ پلیز یہ شادی نہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھا۔ گدھے ہی رہنا، کبھی سیریس نہ ہونا، لڑکے کی زندگی خراب نہ کر، ابھی عمر پڑی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مجھے اتنی جلدی کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا، بالوں میں چلایا۔ وہ ان کا موضوع بدلنا چاہ رہا تھا۔ تمہارے دادا جان بلا رہے ہیں، شرافت سے آ جاؤ اور فضول کوئی بکواس نہ کرنا۔ ساتھ ہی سرزنش کی۔ کیوں؟ آپ مجھے کہتی ہیں وہ کرنے کو جو میرا دل نہیں چاہتا۔ ارشد بیٹا، صرف میری خاطر۔ شاباش میرا بیٹا، جلدی آؤ۔ وہ اس کی پشت پر تھپ تھپاتی چلی گئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ غسل کر کے اس نے لائٹ کرتا شلوار پہنا، نکھرا نکھرا ارشد گنی مونچھوں تلے، اس کے انابی ہونٹوں تلے پر ایک روب سو اس کی شخصیت کا ہی حصہ تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ باہر آیا۔ واہ، ہٹلر کی صبح ہو گئی! عزیب نے ہانک لگائی۔ کسی دن نہ تمہاری درگت بنا دوں گا۔ اس نے کشن اٹھا کر مارا۔ ارشد دادا جان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ شاہ زیب بھائی ان کے کمرے سے ہی نکلے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ان کے کمرے میں آ گیا، نہ سلام نہ دعا، اور اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تایا ابو اور تائی امی اور عالیہ بیگم بھی وہیں موجود تھے۔ آؤ ارشد بیٹھو۔ دادا جان نے بڑے فریش انداز میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ عالیہ بیگم کی جانب دیکھتا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ انہوں نے پوچھا، کیونکہ 9 بج رہے تھے۔ اس وقت تک عموماً سو ہی رہا تھا وہ۔ جی ابھی نہیں کیا، اس نے بس اتنا کہا۔ دادا جان کچھ لمحے خاموش ہو گئے۔ اس کی سوبر طبیعت کی وجہ سے وہ خود اس سے سنبھل کر ہی بولتے تھے، پھر وہ ان سے خائف بھی تھا۔ پڑھائی کب ختم ہو رہی ہے؟ ابھی 1 سال باقی ہے، بس اتنا کہا۔ گڈ، وہ مسکرائے۔ ارشد اگر تمہاری یونیورسٹی سے آنے کے بعد تھوڑا بزنس کی جانب دھیان بھی دے لو۔ وہ رک رک کے بولے۔ کوشش کروں گا، سر اس کا جھکا ہوا تھا۔ دیکھو شاہ زیب نے تو سنبھالا ہی ہوا ہے، لیکن بیٹا تمہارا بھی کچھ فرض ہے۔ شکریہ آپ کا میرا فرض یاد دلانے کا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ارشد آرام سے بیٹھ کے بات کرو۔ عالیہ بیگم کی اس کی بدتمیزی ہی لگی۔ سوری امی، میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ انہوں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر نکل گیا۔ دادا جان کچھ خفیف سے ہو گئے۔ تایا ابو بھی تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تائی امی کو ہمیشہ اس کی فکر ہی رہتی۔ عالیہ بیگم کو غصہ آ رہا تھا۔ ارشد مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دادا جان افسردگی سے گویا ہوئے۔ جس دن بھی کمال آ جائے گا ارشد کو ٹھیک ہو جائے گا۔ تایا ابو کو کچھ زیادہ ہی یقین تھا۔ ارشد سارے بچوں میں اتنا الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ سوچتی ہوں عالیہ اگر تم بھی نہ ہوتی تو یہ لڑکا کس سے دل کی بات کرتا۔ تائی امی آہ بھرنے لگی۔ عالیہ نے بھی تو اسے اپنی اولاد ہی سمجھا ہے، ورنہ ارشد اسے بھی کچھ نہ سمجھتا۔ تایا ابو عالیہ بیگم کی سلجھ و عادت سے واقف تھے۔ دیکھیے آپ سب بھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹے سے محروم رکھا تو مجھے پہلے ہی بیٹا دے دیا۔ 10 سال تک تو ارشد ہی نے میری اولاد کی کمی پوری کی ہے۔ وہ بولی۔ اچھا دلہن تم جاؤ، ورنہ بغیر ناشتے کے وہ نکل جائے گا۔ دادا جان کو سارے پوتے پوتیوں میں وہ سب سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ عالیہ کو اس کا خیال آیا تو وہ اٹھ گئی۔ دیکھا تو وہ شاہ زیب بھائی کے دونوں بچوں کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ ناشتہ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ دیں گی تو کروں گا نا۔ اس کی عادت یہی تھی کہ انہی کے ہاتھ سے ناشتہ اور کھانا لیتا تھا۔ چاچو آج سنڈے ہے، باہر پارک میں چلیں؟ 7 سالہ حمزہ اس کے گلے میں بازو حمائل کیے بولا۔ چلو آج چلیں گے، کیا یاد کرو گے؟ وہ جھٹ راضی ہو گیا۔ میں آئس کریم اور چاکلیٹ لوں گی۔ 4 سالہ امشا بھی توتلی زبان میں بولی۔ جی ہاں بالکل لیں گے۔ اس نے امشا کے رخسار پر پیار کیا۔ چاچو آپ مجھے کراٹے بھی سکھائیں گے؟ حمزہ کو یکدم ہی یاد آیا۔ بیٹا آج کراٹے نہیں۔ اس نے اس کے رخسار پر پیار کیا۔ ارشد میں سوچتی ہوں کہ جب تمہارے بچے ہوں گے تم تو پتہ نہیں ان کے کیسے پیار کرو گے۔ ملیحہ بھابھی کو اس پر حیرانگی ہوتی تھی، جو صرف بچوں سے ہی اتنی پیار و محبت سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا۔ یہ بچے بھی میرے ہی ہیں، آپ کیا سمجھی؟ وہ جھینپا۔ ملیحہ خالص تمہارے بچوں کی بات کر رہی ہے جو صرف تمہارے ہوں گے۔ یہ بچے میرے اور ملیحہ کے ہیں، شاہ زیب بھائی نے مانی خیزی سے کہا، جو مسکرانے لگا۔ آخر آپ سب میرے پیچھے ہی کیوں لگ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ زمانے سے ناراض آدمی، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی تمہاری شادی ہو، تم صرف واحد اپنی بیوی سے ہی اٹیچڈ ہو سکتے ہو۔ شاہ زیب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ انہیں گھورتا ہوا ناشتہ کرنے چل دیا۔ ان کی ایسی باتوں سے وہ بچتا ہی تھا۔ واہ واہ، آج تو مل آنر ارشد کمال صاحب با نفس نفیس گھر میں موجود ہیں، بلکہ صبح ہی اتنی جلدی نظر آ رہے ہیں۔ محلب نے شوخی سے اسے ناشتہ کرتے دیکھا۔ ارشد نے اس کی بات پہ صرف مسکرا کر ہی دیکھا۔ محلب خاصا شرارتی بھی تھا۔ چچی جان رات آپ نے ڈانٹا تھا، موصوف گیٹ پھلانگ کر آئے تھے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، پتہ ہے مجھے۔ عالیہ بیگم اس کے لیے گرم گرم دودھ بھی لے کے آئی۔ کیا ہے امی، میں یہ نہیں پیوں گا۔ ارشد نے دودھ کے گلاس کو دیکھ کر منہ بنایا۔ ارے خوش نصیب ہے جو اتنی اچھی ماں آپ کو ملی ہے۔ محلب اکثر اشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا تھا۔ واقعی میں بھی خوش نصیب ہوں کہ مجھے بھی اتنا اچھا بیٹا ملا۔ عالیہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پلیز امی، مجھے یہ دودھ نہیں پینا۔ مینو بھی نہیں پینا۔
ارشد اپنی صحت دیکھو، ایک تو نئی لت لگا لی ہے تم نے، نہ کھانے پینے کا ہوش، سگریٹ پھونکتے رہتے ہو۔ وہ خفا ہونے لگی۔ چچی جان آپ ان کے کمرے کی ڈسٹ بن دیکھیں، آپ سے چھپا کر اس میں سگریٹ کے پیک اور لائٹر رکھے جاتے ہیں۔ تم میری جاسوسی کب سے کرنے لگے؟ اس نے محلب کو گھورا۔ ارشد بھائی میں نے آپ کو ٹیرس پر اکثر اسموکنگ کرتے دیکھا ہے۔ وہ اس کا پول کھول رہا تھا اور وہ مکہ دکھانے لگا۔ محلب ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ شرافت سے ایک سانس میں چڑھا جاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ امی مجھ سے نہیں پیا جاتا، میں بچہ نہیں ہوں، بڑا ہو گیا ہوں۔ بیٹا تم چاہے کتنے بڑے ہو جاؤ یا بچوں کے باپ بن جاؤ، میرے لیے وہی چھوٹے سے ننھے سے 6 سال کے بچے کی طرح ہو جو میری گود میں آیا تھا۔ وہ تفصیل سے اسے بتانے بھی لگی۔ امی کبھی کبھی آپ سوتیلی امی بن جاتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس دیکھا۔ بکو مت، مار لگاؤں گی، جلدی خالی کرو گلاس۔ چچی جان فیڈر میں بھر کر دے دیں، آرام سے پی لیں گے۔ محلب نے پھر ہانک لگائی۔ محلب بہت پیٹو گے تم۔ اس نے محلب کو گھورا جو لاؤنج میں ٹی وی کھول کے بیٹھا تھا۔ وہ منہ بنا کے دودھ پی گیا۔ عالیہ بیگم نے تشکر بھرا سانس بھرا، ورنہ وہ کسی کے قابو میں آتا ہی نہیں تھا۔ خبردار تم آج کہیں بھی نکلے، سیدھے کمرے میں جاؤ، تمہارے سر میں تیل کی مالش کروں گی۔ مجھے فواد کی طرف جانا ہے۔ کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ عالیہ بیگم کے حکم کے آگے وہ کچھ نہیں بولا۔ سیدھا کمرے میں گیا، پھر سگریٹ نکالا، ان کے ڈر کی وجہ سے ارادہ موقوف کیا، ٹیرس پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سامنے پارک میں بھی خاصا بچوں کا رش تھا۔ اسی وقت گھر گیٹ کے آگے کوئی اپنی گاڑی کے بونٹ کھولے کھڑا تھا۔ یہ آپ کی گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ آپ گنا منہ مسوڑنے لگی۔ کل ہی سروس کروانی پڑے گی۔ باسم پورچ میں کھڑی کر کے آ چکا تھا۔ تو پھر آج کا سنڈے خراب کیوں؟ بڑے بھیا کی گاڑی زندہ باد۔ اس نے آپ گنا کے گرد حسار کیا۔ بڑے بھیا خود بھابھی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ چلو تو پھر پاپا کی گاڑی تو ہے، کبھی گھر بھی ٹک کر بیٹھ جایا کرو۔ مسرت بانو نے اسے ڈانٹا۔ ہمیں 5 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک ہم نے پورا کراچی نہیں دیکھا۔ وہ بولی۔ یہ تو تمہارے باپ اور بھائیوں نے سر چڑھا رکھا ہے، وہ عاجز رہتی تھی۔ لو پھر شروع ہو گئی آپ میری بیٹی کے پیچھے۔ بابا نے اس اخبار سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ گنا تو ان کی حمایت پاتے ہی ان کے شانے سے لگ گئی۔ بیٹی ہے، کچھ تو فکر کریں، اس کی کل کو شادی ہوگی تو کیسے دل لگے گا اس کا؟ وہاں کوئی لاڈ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ انہوں نے غصے میں آپ گنا کو دیکھا۔ اپنی آپ گنا کی شادی ہم ایسے گھر میں کریں گے جو لاڈ سے رکھیں گے۔ باسم کو تو یہی فکر ہوتی تھی کہ اس کی اکلوتی نازو پلی بہن کو سسرال بھی قدر کرنے والا ملے۔ بس اور دماغ چڑھا دو اس کا۔ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن تم نے زبردستی کرایا، ہر بات اس کی مانتے جاتے ہو۔ اب یہ خالی بیٹھ کے کیا کرتی؟ تیمور علی گویا ہوئے۔ ڈھونڈیے اس کا رشتہ، لڑکی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے۔ جب اس کی قسمت میں ہوگا ہو جائے گی شادی بھی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تیمور علی کو اطمینان تھا۔ مجھے تو لگتا ہے بابا اپنی آپ گنا کی شادی اچانک ہی ہوگی، باسم بولا۔ پلیز باسم بھائی آپ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ چڑ گئی۔ ہاں ایسی باتیں نہ کروں، سر پر چڑھا لوں۔ میں ان ماؤں کی طرح نہیں ہوں کہ اکلوتی بیٹی ہو اور عادتیں خراب کر دوں۔ امی پتہ نہیں آپ مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہیں؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی اوپر کی جانب بھاگ لی۔ کر دیا نا آپ نے اس کو ناراض؟ باسم کو افسوس ہوا۔ ہوتی ہے تو ہونے دو۔ باسم مت اتنا لاڈ کرو بیٹا، کل کو تمہاری بھی شادی ہوگی، بیوی نہیں برداشت کرتی یہ سب۔ امی آپ اطمینان رکھیے، میری چاہے شادی بھی ہو جائے لیکن میری بہن کی اہمیت میری بیوی کے آنے سے بالکل کم نہیں ہوگی، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی تو دوسرے دن اس کے ماں باپ کے گھر روانہ کر دوں گا۔ آفرین ہے بیٹا، بہت اچھی سوچ ہے نا تمہاری۔ انہیں غصہ آ گیا۔ کیوں تم میری بچی کو ڈانٹتی رہتی ہو؟ تیمور علی کو خود آپ گنا اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ مجھے منانے میں کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے منانے کی تمہیں، جو کام ہے وہ کرو جا کر۔ انہوں نے باسم کو بھی ڈانٹ دیا۔ وہ سر کھجانے لگا۔ امی آپ گنا سے اتنی سختی مت برتا کریں۔ بس تم باپ بیٹے مجھے لیکچر دیتے رہا کرو۔ مانا کہ تم نے اسے آزادی دی، اس کی خواہشات کا خیال رکھتے ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو بیٹی نازک ہوتی ہے، آپ گنا ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو ہمیشہ اس کی خوبصورتی سے ڈر لگتا ہے، کسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ باسم سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تیمور علی اخبار لے کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ خود باسم کو گھورنے لگی۔ زیادہ اس کی ناراضگی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول دیکھو آج کل کیا ہو رہا ہے، اور تم نے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ امی ہم افورڈ کر سکتے ہیں سب کچھ، وہ تیز لہجے میں بولا۔ بس زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، میں نا آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ وہ باہر نکل گیا۔ ویسے بھی اس نے آج آپ گنا کو آؤٹنگ پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آگے جاتے ہی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ تم سب ریڈی ہو یا نہیں؟ ملیحہ بھابی نے ان دونوں کو دیکھا جو تقریباً تیار ہی کھڑی تھی۔ بھابی یہ بتائیے اوور تو نہیں لگ رہا؟ صدا کی کانشیس راشیہ نے ان سے پوچھا، جو دہانی کلر کے پلین کاٹن کا سوٹ پہنے جس پر کڑھائی ہوئی تھی، سلکی بالوں کا کلپ کیے کھڑی تھی۔ اتنی تو سادہ لگ رہی ہو، اور کیا اوور لگے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کامنی سی راشیہ کو ستائشی دیکھا۔ میں نے میک اپ بھی کیا ہے، اس نے بتایا۔ آپ بھی اتنا لائٹ میک اپ، وہ بھی لپسٹک لگائی ہے، یہ میک اپ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اتوسا نے اپنے بالوں میں برش پھیرا۔ بس ٹھیک ہے، اس نے بھری بھری دھانی چوڑیوں کو درست کیا۔ اتنی سادگی میں بھی گس اٹھاتی ہو، اگر پورا میک اپ کر لو گے تو لوگ تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ پلیز بھابی جھوٹ مت بولا کریں۔ وہ خفگی سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، دیکھنا ایک دن کوئی واقعی پیچھے ہی لگ جائے گا۔ انہوں نے سرگوشی کی۔ ارے بھائی آ جاؤ سب لوگ، شاہ زیب بھائی کی آواز آئی۔
जल्दी चलो, डांटने लगेंगे वो भी। वो अपना नेवी ब्लू साड़ी का आंचल संभालती कमरे से निकल गई। शाहज़ेब भाई के दोस्त के बच्चों का अकीका था, सभी वहाँ इनवाइट थे, लेकिन सिर्फ राशिया, अतुसा और रोहा ही जा रही थी। रीता को फ्लू था, इसलिए वो रुक गई थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ के निकला करो बाहर। निगत ने राशिया को टोका। वो इसके लंबे बालों को कभी खोलने नहीं देती थी, लेकिन आज अतुसा ने क्लिप लगाकर खोल दिया था। राशिया ने सर पर दुपट्टा जमाया और गाड़ी में बैठ गई। अकीका की तकरीब शेल्टर में थी। गाड़ी पार्क करने शाहज़ेब भाई रुके। वो लोग पार्किंग साइड पर थे। फिर इनकी हमराही में वो अंदर आ गई। मध्यम मध्यम म्यूज़िक और बच्चों और बड़ों का शोर। राशिया कुछ नर्वस भी हो रही थी, हालांकि वो ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करती थी। शाहज़ेब के दोस्त फ़रहान मलिक और मिसेस फ़रहान ने इनसे मिलने के बाद बैठने का कहा था। भाभी, फ़रहान भाई की बेगम को तो आस्तीन ही नहीं है। राशिया ने मॉडर्न से इनकी वाइफ को देखा। जदीद स्टाइलिश सूट में, मेकअप और ज्वेलरी में खासी दिलकश भी लग रही थी। पता है, तुम्हारे भाईजान फ़रहान भाई की बेगम को कहते हैं कि किसी भी फैशन में देख लो, इनकी बेगम को 2 लोकियां लटकी हुई होती हैं। क्या लोकियां? राशिया की हंसी छूट गई। तुम खुद ही देखो, बाजू बिल्कुल पतली पतली लोकियां ही लग रहे हैं। राशिया को ज़ोरदार हंसी आ रही थी, मगर खुद को कंट्रोल कर रखा था। अतुसा तो हमजा और अमशा के साथ बच्चों में खेलने निकल गई थी। वो बोर भी होने लगी। इतने में डिनर शुरू हुआ और फिर चमचे कांटों का शोर था। राशिया को तो खाने को दिल ही न चाहा। मुर्गी खाने से अलग चिढ़ थी। लड़की, तुम्हारा बनेगा क्या? भाभी ने ज़बरदस्ती बगैर बोटी के चावल इसकी प्लेट इसके आगे बढ़ाई। मुझसे नहीं खाया जाता, उसने मुंह बनाया। लाख कहा, मगर इसने मीठा ही चखा और कोल्ड ड्रिंक पी। वापसी पर वो सब फिर आ रहे थे कि शाहज़ेब भाई को कोई बात याद आई तो वो फिर ऊपर चढ़ गए। मलिहा भाभी भी बैठ गई। राशिया नीचे के पोर्शन में लोगों को डिनर करते देख रही थी। एक तरफ सतून से टेक लगाई हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, आपका दुपट्टा मसलसल नीचे पड़ा है। अकब से गंभीर आवाज़ पर वो उछल ही गई। मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। अरे, मुकाबिल ने पुरजोश अंदाज में कहा। वो खुश भी था। हाँ, याद आया, मैं वही। जी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। वो वैसे ही इसकी निगाहों से पजल हो गई थी। बड़ी बेमरवत है। मैंने आप पर एहसान किया था घर ड्रॉप करके। बासिम को ये कुछ नटखट सी राशिया ने मुतासिर किया था। मेरी बारी आई तो मैं भी एहसान कर दूंगी, तड़क कर कहा। डिफ़ाइन करें, कैसे एहसान करेंगी? मस्टर्ड पैंट पर काशनी शर्ट में दिलचस्प और पुरशौक निगाहों से इसके सरापे को देखा, जो दराज बालों में इसे बहुत ही अच्छी लगी। आखिर आप इतना कमल क्यों हो रहे हैं? वो खसिया गई। चलिए, नहीं होता। ये बताना पसंद करेंगी कि आप इधर यूँ तन्हा? इसे हैरानगी भी थी। आप भी जल्दी चलिए वापस, भाईजान ऊपर बुला रहे हैं। हामती हुई अतुसा इसे बुलाने आ गई। बासिम ने इसे देखा। भाभी, क्या ऊपर चली गई हैं? उसने बासिम को नज़रअंदाज किया। जी, वो ऊपर ही चली गई हैं, आ जाएं आप भी। वो वापस मुड़ गई। लगता है किसी फंक्शन में आई हैं। आपसे मतलब? वो दुपट्टा समेट कर ओढ़ने लगी। हाथों में चूड़ियाँ इसके खूबसूरत हाथों पर सज रही थी। सादा ही सादा थी, मगर मुनफरिद लगी। मतलब तो कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। इसने इसे आगे बढ़ते देखा, मगर इसकी नाक को राशिया का धानी दुपट्टा छू गया। बाहर का झोंका ही लगा खटखट करती जा रही थी, मगर इस वक्त चिकने फर्श पर वो गिर गई। बासिम की हंसी निकल गई। वह शर्मिंदा शर्मिंदा एतराफ़ में देखने लगी। आप इतनी हवास पाख्ता क्यों हो रही हैं? कभी सड़क पर गिर जाती हैं, कभी होटल में। आप घूर घूर के देख रहे थे, इसलिए गिरी हूँ। वो इसका हाथ झटक कर खड़ी हो हुई। चेक कर लें, पैर की हड्डी तो ठीक है। वो फिर तंग करने से बाज ना आया। आखिर आप पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो गुस्से में आ गई। वैसे एक बात बताएं, वाकई ये आपके अपने बाल हैं या विग वगैरह है? वो नहूत से कहती फिर चली गई। बासिम को ये लड़की दिलचस्प ही लगी। घबराई सादा सी, जिसे अपने हुस्न की भी परवाह ना थी कि कितनी हसीन है। वो ना चाहते हुए भी इसे सोचने लगा। कैसे घूर घूर के देख रहा था, बदतमीज़। वो अंदर ही अंदर खोलती रही। वैसे ही वो मर्दों से दूर रहना ही पसंद करती थी। डरपोक भी खासी थी। जहाँ किसी ने घूरा, रास्ता ही बदल लिया। वैसे भी अकेली आती जाती भी ना थी। भाभी कितनी देर और लगेगी? वो उकता गई थी। चलते हैं बस। वो इसे चुप कराने लगी। इसे नींद भी आने लगी। बेध्यानी में अपने कान पर हाथ रखा। एक झुमका ही गायब था। हाय भाभी, मेरा झुमका कहीं गिर गया। वो धक से रह गई। अम्मी ने इसको जहेज़ में देने के लिए बनवा के रखे थे। अम्मी ने खुद ही पहनवाए थे इसे। तुम देखो, अपना दुपट्टा झाड़ो। उसने खड़े होकर दुपट्टा झाड़ लिया। सब जगह तलाश किया, मगर नदारित। खासा महंगा पड़ा इसे शाहज़ेब भाई के दोस्त के बच्चों के कीके में जाना। घर आके अम्मी से अलग डांट पड़ी थी, वो तो भाभी ने बचा लिया। अम्मी से घर जाकर जुतियाँ भी पड़ेगी। झुमका घुमा दिया। अच्छा जी तो गाइज़, आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको फर्स्ट एपिसोड? कैसा लग रहा है ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी मुझे भी जुतियाँ पड़ने का खदशा है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दुआ में बहुत सारा याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।